Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में अतहर साहब को वेलकम कहते हैं सवालों जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम अतहर साहब। जी जनाब मोहतरम ब्रदर मीर फैसल साहब, आप पर खुदा की सलामती और हमारे दीगर तमाम मेम्बरान पर। तो जी आज मैं यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ जी सवाल जवाब की नशिस्त में। तो हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहतरम अतहर साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको। जैसे कि आपका कहना यह है कि आप अंडर द नबूवत ऑफ या अंडर गाइडेंस ऑफ जाहिद खान साहब ही आपको नबी बनाया गया है, या ये कि आप प्रॉफिट बने हैं। तो मोहतरम जाहिद खान साहब की जो भी टीचिंग्स हैं रिगार्डिंग जो कि पुराने नबी होकर गुजरे हैं, या जैसे उनका ये कहना है कि उनकी लगभग सभी नबियों से मुलाकातें हो चुकी हैं, फिर उनका ये भी कहना है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज दुनिया में आके इंतकाल कर चुकी हैं उनमें से भी वो बहुत लोगों से मिल चुके हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जो पिछले नबी दुनिया में आए और गुजर गए, यानी कि आलम अरबा में गए, वो लोग या इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड जो कि इंतकाल कर गई दुनिया से, उनमें से किसी के आपकी मुलाकात हुई है? अगर किसी से आपकी मुलाकात हुई है तो प्लीज कोई अपना एक्सपीरियंस बताएं। शुक्रिया। अखर भाई, इन बिटवीन एक क्वेश्चन आ गया हमारे रेस्पेक्टेबल मेंबर का कि कौन से खुदा की सलामती। उन्होंने ये कहा है कि अखर साहब, जाहिद खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि खुदा की सलामती हो, तो कौन से खुदा की सलामती ये भेजते हैं, किसको खुदा मानते हैं, बताएं। शुक्रिया। एक और क्वेश्चन आ गया है इन बिटवीन के जिन जिन से मुलाकात हुई है उनके नाम बता दें। याद तो होंगे आपको, आखिर को आप नबी हैं। तो इन दोनों सवालात का जवाब दे दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया। जी ब्रदर मोहतरम मीर साहब, बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा और उम्दा सवाल है। तो खुदा की जात तो एक ही है, अल्लाह, ईश्वर, हेवनली फादर। अगर हम किसी भी तशबीह से बात करते हैं उस जात की, तो हमारा मकसद और मस्कन जो होता है वो एक ही होता है, दी क्रिएटर। जो हम तमाम मखलूकात का खालिक व मालिक व माबूद है, वो एक अल्लाह, और वो एक ही है, वो यकता है, और वो ही सबका, तमाम मखलूकात का, वो जितनी भी काबिल है, जितनी भी वो मुअज़्ज़ज़ है, मुतबरक है, उनमें खुदा का नूर है। तो अल्लाह की जात उन सबका, हम सबका खालिक है। उस अल्लाह के नाम से और उस अल्लाह की सलामती में मैं इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी फहरिस्त तो अंदाज़तन मैं बोल सकता हूँ क्योंकि किताब में तो मैंने लिख दी है। नबी मोहम्मद साहब से मुलाकात हो चुकी है, हज़रत ईसा से हो चुकी है, फिर मूसा से, और चंद एक और अम्बिया हैं। तो चूंकि मैं उनके नामों से वाकिफ नहीं हूँ और चंद रूहानी मुशाहदात में मैंने उनको देखा है, लेकिन उनके चेहरे चूंकि मैं उनसे आशना नहीं हूँ, तो जस्ट फेड अवे। तो उसके बाद फिर सूफिया कराम में से कई लोग हैं जिनको मैं अभी उनको पढ़ने शुरू किया, लेकिन उनका तारफ जो था वो इससे हट के था। वो कई दफ़ा तो रूप बदल कर भी आए हैं, और फरिश्तों में से मैं इब्लीस से मिल चुका हूँ, और हज़रत जिब्राइल से मिल चुका हूँ। चंद एक और फरिश्ते, मैं उनके नामों को नहीं जानता। फिर जो बहुत सारी क्रिएशंस हैं, यानी कि जो फिरदौस के जहान है, वहाँ की बहुत सारी मखलूक़ात से मैं उनके नामों को नहीं जानता, उनसे मिल चुका हूँ। और ये बुद्ध जो है, बुद्धा के डायमेंशंस की बहुत सारी मखलूक़ात है, मैं उनसे मिल चुका हूँ। इसके अलावा कई मखलूक़ात हैं जिनको हम नहीं जानते वो कौन है, उनके क्या नाम है, लेकिन उनसे मुलाकात होती है, इन्विटेशंस होते हैं, उनकी जन्नतों में सफ़र होते हैं, दोज़खों में सफ़र होते हैं। कैसी कैसी मखलूक़ात हैं, भयानक किस्म की, हम उनको नहीं जानते, ना कुरान में ना इल्हामी किताबों में उनसे तारुफ नहीं है, लेकिन वी हैव एक्सेस, वी जस्ट सी देम, वी हैव एक्सपीरियंस विद देम। तो उनके नामों से या उनकी फहरिस्त से हमें कभी भी, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से, कभी कोई दैट्स नॉट इम्पोर्टेंस। लेकिन वो जो मजमूर होता है, जो सफ़रनामा होता है, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो
चंद एक के नाम मुझे याद है, चंद एक को मैं नामों को भी नहीं जानता, लेकिन मुलाकातें हुई और मैंने लिख दी है। तो इसके अलावा जो 19 बीग है जो अल्लाह ताला के बाद जो खुदावंद जिन्हें कहा जाता है, जो क्रिएशन का जो मैटर सारा करते हैं, संभालते हैं, जो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। तो ये खुदा की बड़ी इनायत है। इसके अलावा मुशाहदात में तो अनगिनत अंबिया भी देखे हैं, आदम से भी मुलाकात हुई है, और लेकिन वो मुलाकात तो एक खास मजमून पे होती है, उसमें ये पर्सनल जैसे हमारी गुफ्तगू हो रही है, ये गुफ्तगू नहीं है, वो एक मजमून पे गुफ्तगू है, सफर है, मुशाहदा है, और उसके फिर कई मीनिंग्स होते हैं। मोहतरम असर भाई, सभी मजहबों का कहना है कि नबी पैगंबर अल्लाह बनाकर भेजता है, और आपको जाहिद खान साहब ने कैसे नबी बना दिया, या आप कैसे जाहिद खान साहब के नबी हो गए, बताएं। एक मेंबर का सवाल। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो सब मज़ाहब का कुछ भी कहना है, लेकिन जो मज़ाहब के पैरोकार हैं उनका समझना कुछ और है, इन्हें अपनी तालीमात की समझ नहीं आई अक्सर बेशतर को। तो खुदा की ज़ात भी अंबिया चुनते हैं और फरिश्ते भी अंबिया चुनते हैं, जैसे कि हज़रत मोहम्मद नबी करीम मोहम्मद अरबी को चुना गया, तो इसी तरह बहुत सारे फरिश्तों को अंबिया को फरिश्तों की तरफ से चुना गया, और अक्सर बेशतर को खुदा की ज़ात ने बराह रास्त भी चुना। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि चुना जाता है, इट्स लाइक अ नॉमिनेशन, एक्सेप्ट खुदा की ज़ात करती है, ये फरिश्तों की तरफ से सूरत हाल है। अब जिसे खुदा बराह रास्त चुनता है, वो फरिश्तों से या मखलूकात से पूछ के नहीं चुनता, वो चुन लेता है। दैट्स नॉट अ नॉमिनेशन, दैट्स अ डायरेक्ट डिसीजन ऑफ गॉड। तो अब हम तीसरी बात पे आ जाते हैं, इसके लिए मैं बता दूं तो इनडायरेक्ट डिमीनियन और डायरेक्ट डिमीनियन का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बराह रास्त खुदा के साथ चुनते हैं किसी को नबी, या फरिश्तों के जरिए चुना जाता है, ये दो चीजें। अब जाहिद खान साहब के मिशन में जो शख्स तालीमात पढ़ता है और उस रियलाइजेशन में जाता है कि खुदा के इरादे इलाही उसके दिल में उतरते हैं, और वो इन मज़ाहिब की या प्रेजुडिस की जितनी भी उसके अंदर गर्द जो धुआं और डस्ट जो जमी हुई है वो उतरती है, उसकी रूहानी से खुलनी शुरू हो जाती है, वो अपनी निगाहों से खुदा की जात को देख लेता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन में सफर करता है। तो उसके दिल पर ये वारदात होती है कि खुदा की जात से मुलाकात के बाद उसे खुदा की जात खुद बता रही होती है कि तू मेरा नबी है। तो ये सबसे अफजल इंसानियत के लिए दौर और मकाम और हालत है कि खुदा की जात बराह रास्त किसी को मिलकर उसको बता रही है, जैसे खुदा की जात ने मुझे बताया। तो हमारे एक नबी है, उनको हमारे दिल में दुआ थी, और जाहिद खान साहब की उनसे बड़ी मोहब्बत भी है। तो ये तमन्ना भी जाहिद खान साहब के दिल में थी कि काश मेरे इस बच्चे को, मेरे इस पैरोकार को खुदा की जात अपना दीदार कराए। अब ये सिर्फ दुआ ये थी, लेकिन उस रूहानी सफर में आप पढ़ेंगे कि जाहिद खान साहब के खुदा की बारगाह इलाही में पहुंचने से पहले खुदा की जात ने ये इरादा फरमा लिया और फरिश्तों को भेज दिया कि जाओ उस शख्स को जिसके बारे में जाहिद खान साहब के दिल में दुआ है, कि मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, उसको ले आओ, उसकी रूह को, ताकि उसके मैं फैज दे दूं। और खुदा की जात ने उसको फैज दे दिया। तो उसको ये रूहानी सफर है, उसको बुलाया, उसको नबी बनाया, बरकते दी। और अगले दिन जाहिद खान साहब के बताने से पहले अल्लाह की जात उस हमारे नबी के घर में आके उसको बराह रास्त उसको मिलकर चली गई, दिन की रोशनी में, उनके फर्नीचर पे, कुर्सियों के सामने बैठ के मिलके मुलाकात करके चले गए। तो ये मामलात हो रहे हैं। तो जाहिद खान साहब या कोई भी शख्स नबी नहीं चुन सकता, कहीं जो ज्यादा काम कर रहा है तो चलो इसको नबी बना दो, ऐसा नहीं है। मैं इस सवाल को पहले बहुत दफा सुन चुका हूँ, तो ये जिन मोहतरम से ये सवाल आया है, तो ये उनको मैंने अब मजीद ये वजाहत दे दी है पहले की तरह कि खुदा की जात ही नबी चुनते हैं, या उन्होंने ये अथॉरिटी फरिश्तों को दी है। नबी खुद भी नबी नहीं चुन सकते, हाँ दुआ कर सकते हैं।
अथर भाई जवाब मुकम्मल दें, ऐसा एक मेंबर ने कहा है जो काफी इंटरेस्टेड हैं आपसे सवाल करने में। सर जो जवाब मुकम्मल दें। नबी का काम है हर बात का इल्म रखना और आलिम का इल्म जानना है, यही दावा होता है। अब आप हमारी रहनुमाई करें कि सबके नाम बताएं। जिनके नाम आप बता रहे हैं वो अक्सर लिए जाते रहे हैं, सिर्फ वही ना दोहराएं, क्योंकि कुरान शरीफ में भी कुछ नबी कॉमन नाम लिए जाते हैं, वही आप बता रहे हैं। और फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिनके आप नाम नहीं जानते, जिनसे मुलाकात हुई, वो वली ही थे या अच्छे नेक लोग ही थे? बताएं। शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये सवाल से तो ये मालूम हो रहा है कि शख्स जो है ये अभी इतना इल्म नहीं रखते, तो खैर मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं दोबारा ये सवाल का जवाब दोहरा देता हूँ। सबसे पहले तो ये मफरूजे की बेस पे ये सवाल कर रहे हैं, इल्म की बेस पे नहीं है। ऐसा हर चीज नहीं है कि नबी को हर चीज का इल्म होना चाहिए। ऐसा ना तो इस्लाम कहता है ना ही ईसाइयत। ईसा ने भी कहा है मुझे उतना पता है जितना खुदा बताता है। नबी मोहम्मद साहब ने भी यही कहा है कि मुझे उतना इल्म है जितना मुझे खुदा बता दे। जब तक वही नहीं आ जाती थी, बाज़ औक़ात नबी मोहम्मद अरबी जो थे वो भी इंतजार रहते थे। हजरत आयशा का मामला पेश आया, और भी बहुत सारे साहब के मामले थे, तो वही का इंतजार किया जाता था जब तक हजरत जिब्राइल आके नहीं बताते थे नबी मोहम्मद साहब को उस मामले का, मुआजरे की डिटेल का नहीं पता होता था। तो ये मोहतरम का मफरूजा बिल्कुल गलत है। नबी जो होता है वो ना तो अक्ल कुल होता है, ना ही उसे हर चीज का इल्म होता है। उसे सिर्फ उतना इल्म होता है जितना उसे दिया जाता है, वो भी अमानत के तौर पे कि उसके आगे दे दिया जाए। तो अब दूसरे इसके सवाल के हिस्से का मैं जवाब देता हूँ। तो वैसे तो काफी सारे हैं जिनके मैंने लिख दिए हैं नाम। उनकी मुझे पता होता है ऐसा सवाल होता है तो उनकी लिस्ट बना के तुम्हें यहाँ पे पीडीएफ पेश कर देता है मोहतरम को। तो जितनों के नाम बता दिए इतने और भी होंगे। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ उनकी लिस्ट के नाम बताने में। हाँ, किताबन करीब अगले महीने वो आ जाएगी, उसमें उनके नाम भी दर्ज हैं। तकरीबन 500 सफ़े की किताब है, सबकी डिटेल भी ऑफिस के साथ इन मोहतरम को मिल जाएगी। और अगर मैं इस पे अगर बात करना चाहूँ तो मैं भी कह सकता हूँ कि कुरान में 1,24,000 अम्बिया का बताया जाता है, तो नाम तो उनके नहीं वहां पे लिखे। तो इससे क्या हम ये समझे कि नबी मोहम्मद साहब का इल्म जो था वो नाकस था? 1,24,000 नबी तो बता रहे हैं, उनके नामों को उनको भी नहीं पता था? नहीं, तो ऐसी बात नहीं होती। तो कोई ऐसा सवाल जिससे इलाही इल्म जुड़ा हो, या कोई ऐसा सवाल जिससे आपकी रूहानियत जुड़ी हो, उसमें अगर कोई रूहानी रहनुमाई चाहता हो तो हम हाजिर हैं। तो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, 2-2.5 साल भी हुए हैं मोहतरम ज़ैद खान से तालीम आप सीख रहा हूँ, मोहतरम ज़ैद खान साहब से। तो मेरी भी एक ग्रोथ है, उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि सवालों के जवाब दे सकूँ। अतर भाई आपने कुछ पिछली ऑडियोज में इस तरह की बातें कही थी कि जो नबी का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट, क्या वर्ड्स आपने बोले थे, उसमें फरिश्ते भी कुछ रोल अदा करते हैं और नबी भी कुछ रोल अदा करते हैं और खुदा ताला से पूछते हैं और लास्ट स्टैंप खुदा ताला लगाते हैं। तो मेंबर ने सवाल ये किया है कि कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तो नहीं मानते कि जाहिद साहब भी खुदा हुए? किसी फॉर्म में आप मानते हैं डायरेक्टली या डायरेक्टली जाहिद खान साहब को खुदा या खुदा का रूप? बताएं। शुक्रिया। जी ब्रदर मोहतरम समीर खान साहब, ऐसा तो नहीं है। किसी भी मखलूक का कोई भी एक्ट या उसकी कोई भी कोशिश या उसकी रूहानी ग्रोथ उसे खुदा तो नहीं बना सकती। हमारा क्रिएटर जो है, जिसने सबको तख्लीक किया है, खालिक तो वही रहेगा। तो हम सभी मखलूक रहेंगे, वो हमारा खालिक रहेगा। तो ऐसा नहीं है। मेरे इन जवाबात में से किसी भी जगह पे मुझे भी ऐसा नहीं लगा, और ना ही मेरे किसी जाविये से मेरी किसी बात का ये मतलब और मकसद निकल सकता है कि इसका मतलब है कि जाहिद खान साहब भी खुदा हो। ये मोहतरम सेम, आई थिंक इट्स सेम गाय was bringing this question। तो नहीं, ऐसा महफूजा गलत है। जाहिद खान साहब भी खुदा की मखलूक है। खुदा की ज़ात उनको ये अनायात, कामलियत और इस मोहब्बत के सफर में अपना नूर इलाही, अपने मुशाहदा, तजर्बात और इससे भी आगे बढ़ के इनामात दे रहे हैं। और ये इनामात तमाम मखलूक़ात के लिए, जिन मोहतरम ने सवाल किया इनके लिए भी खुदा की ज़ात के पास ये इनामात मौजूद है, ये मोहब्बत इलाही मौजूद है हम सब के लिए। तो वी ऑल क्रिएशंस। तो हमारे ये जो हमारी रहनुमाई की जा रही है,
یہ ہم مخلوق ہیں. تو زاہد خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی روحانی گروتھ ہے، اس زاویے سے بہت سارے ایسے اسٹونشنگ فیکٹس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، جو کہ الہامی کتابوں میں یا پہلے کی جو روحانی گروتھ رہی ہے انسانیت کی، اس لو گروتھ میں وہ لوگوں کو اتنی آسانی سے ڈیزالو نہیں ہوتے. تو وہ اس تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ذات خان صاحب اپنی اتنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اتنے اعلیٰ معیار کے اپنے روحانی مشاہدات بتا رہے ہیں، کہیں یہ خدا اور کا دعویٰ تو نہیں کر رہے. تو ایسا نہیں ہے. محبت میں کاملیت کی طرف ہمارا ہمیشہ ہی سفر رہے گا، اور اس سفر میں ہم ہمیشہ مخلوق رہیں گے، اور خدا کی ذات، اللہ کی ذات، ہمارا جو کریٹر ہے وہ ہمارا ہمیشہ سچا والدین، ہمارا ہمیشہ خدا ہی رہے گا. تو نہ تو اس کی ریپلیسمنٹ ہے، نہ ہی وہ کہیں جانے والا ہے، نہ ہی وہ خدا کی ذات جو ہے اس کا کوئی برابر کا، اس کا کوئی ہمسر ہے کوئی. اس لیے آنے والے جتنے بھی انبیاء ہوں گے وہ کاملیت کے سفر میں خدا سے اسی طرح راز الہی پائیں گے، خدا سے گائیڈنس لیں گے. فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، ہم سبھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں خدا کے راز الہی، اس کی محبت کے اس لازوال سفر میں ہمیشہ گروتھ میں رہیں گے. اللہ کی ذات کے راز الہی نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ہی ان کا کہیں اختتام ہے کہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا ایک موقع پہ جا کے کہ ہاں اب ہمیں خدا کے بارے میں سب پتہ. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو وہ ذات جس کا تعارف، جس کی محبت کی گریوٹی، جس کی ذات کو ہم ہمیشہ جانتے رہیں گے، اس جیسا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ میں نے ہر اینگل سے کوشش کی ہے محترم کو تسلی دلا دوں کہ ایسا نہیں ہے. زاہد خان صاحب اس محبت کے رشتے کا کمال ہمیں انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ خدا سے اگر کوئی محبت کرے تو اس پہ اس قدر انعامات ہو سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص خود خدا بن سکتا ہے کہ میں یہ بلّہ ہوں. تو جیسے یہ ٹھوکریں کھائی ہیں بدھ مت نے یا دوسرے مذاہب نے، ایسا ہرگز نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو. اس لیے زاہد خان صاحب وضاحت بتاتے ہیں، بکس پڑھنی پڑتی ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ ٹھوکر نہ کھائے اور اپنے جو پتھر، جو راستے کی ان کی ہرڈلز ہیں، ان کو ہٹاتے جائیں اور خدا کے قریب آتے جائیں. شکریہ. اطہر بھائی، آپ نے خود کیا محنت کی اور کیا کچھ آپ نے کیا کہ کیا یہ نبی کی کرسی تک پہنچنے کے لیے آپ نے کچھ ایفرٹس کی یا نہیں، اور اگر کی ہیں تو بتائیں کہ آپ کا خود کا اس میں کیا یوگدان، کیا کہنا چاہیے، رہا، آپ کی خود کیا محنت رہی، بتائیں. شکریہ. جی بہت شکریہ جی، یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. تو کوشش کروں گا کہ دل و جان سے اس کا وہ جواب دوں جو کہ میرے دل کی گہرائیوں اس وقت امڑ رہا ہے، کہ جانے کس کے دل کو یہ بات چھو جائے. تو میں خدا کی ذات کو جس بھی مذہب میں تھا، میرا اسلامک بیک گراؤنڈ ہے لیکن صوفیہ کے ساتھ میں کافی مجھے اچھا لگتا تھا تصوف میں بیٹھنا، خدا کی محبت میں اس کی تلاش کرنا، اسے ڈھونڈنا، اس کی کسک رکھنا، اس کے لیے منتظر ہونا. یہ خدا کو ایسے چاہنا میں کیوں چاہتا تھا مجھے خود نہیں پتا تھا. یہ میرا بچپن تھا، 14-15 سال کی ایج تھی میری. تو میں رویا کرتا تھا اور مجھے خود نہیں پتا تھا میں کیوں رو رہا ہوں. حالانکہ اسلام کی تعلیمات سیکھ رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ خدا کو ملنا چاہیے، لیکن میں اس کو دعا کیا کرتا تھا مجھے آ کے مل جائے. تو میں نے کچھ خاص نہیں کیا کہ میں صرف تلاش میں تھا. تو بائبل کہتی ہے the one who knocks the door will be opened by him. تو اسلام بھی یہی تعلیمات دیتا ہے، دوسرے مذاہب بھی، کہ ہمیں اپنی دل کی دنیا میں جھانکنا پڑتا ہے، اپنے دل کے سرماشنا کرانے پڑتے ہیں. تو میں سچے دل سے یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ جو 72 فرقے ہیں اسلام کے یا ہر مذہب کی طرح، یہ سارے مل کے ایک سچائی نہیں تلاش کر سکے. بھی ہم سبھی الجھنوں میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، تو ہم میں سے صحیح سیدھے راستے میں کون کھڑا ہے؟ ان کو خود نہیں پتا، مجھے کیا بتائیں گے. تو میں خدا سے ہی دعا کرتا تھا. تو اس خواہش کو، اس میری تمنا کو جو بچپن سے میرے دل میں پنپ رہی تھی، اور ایسے پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں ہر جگہ پہ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ دعا ہے، اور کئی اور سوالات بھی ہیں خدا کے بارے میں. وہ جاننا چاہتے ہیں سچائی کیا ہے. اس سچائی کی تلاش اور اس میں محبت کی وہ ولولہ امیزش اور تمنا، وہ ایک وجدی کیفیت ہر شخص کے اندر موجود ہے. تو
جو حادثات کی یا دوسری وجوہات کی نظر ہو جاتی ہے، تو میں اس عمر میں دعا کرتا تھا، اور مجھے ایک فقیر بہت بزرگ اور پڑھے لکھے بہت ہی قابل ایک شخص تھے، وہ ملے، انہوں نے مجھے یہ سچائیاں بتائی اور دعا بھی فرمائی اور مجھے یہ پیشین گوئی بھی دی. تو میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا شخص ملے گا جو مجھے خدا سے ملوائے گا. تو انہوں نے مجھے پھر بتایا تھا کہ یہ اور یہ علامات ہوں گی اور تجھے پتہ چل جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. میں جناب محترم قبلہ زاد صاحب کی جو سب سے پہلا میں نے وہ ویڈیو سنا تھا، اس میں یہی میرے اصل جو زندگی کا بیسک سوال تھا، اس میں جواب تھا کہ ہاں، خدا کی ذات ایک دکھائی دینے والی ذات ہے. وہاں سے میں انہیں رابطہ کی زاہد خان صاحب کو، مجھے میرے سوالوں کو جواب ملا اور مجھے طریقہ بتایا گیا کہ جس طرح تم ڈاکٹر بنتے ہو، وکیل بنتے ہو، زندگی میں اپنے کوئی کام کرتے ہو، اس میں سیمیسٹرز ہوتے ہیں، پڑھائی کرنی پڑتی ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح خدا کو ملنے کے لیے، اپنی روح کے لیے جو اندھیرے دور کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ ایک ہونے کے لیے، یہ معرفت الہی کی 6 چابی ہے، ان کو استعمال کرنا اور ایسے استعمال کرنا ہے. تو میرے لیے the biggest opportunity of my life that Prophet Zahid Khan has given to me the possibility to use my own keys which I have in my in my body also. تو میں نے جیسے ان کو اپلائی کیا، میرے لیے روحانی دنیا کھلتی گئی اور آہستہ 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 مجھ پر اب یہ عالم ہے کہ میں خدا کی ذات سے مل رہا ہوں، میری روحانی گروتھ ہو رہی ہے، مختلف نظریات جو ہے مل رہا ہوں. اور آخری اٹیچمنٹ میں اس پہ ضرور ایڈ کروں گا، یہ کوئی کرسی یا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، یہ ایک حالت ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. ہر شخص یہ کرسی، تو بڑا گھٹیا لفظ ہے کشتی، کسی نے بھی کوئی کرسی پہ پہنچ گیا. خیر میں ان کی اس سوال کو غلط نہیں ہوگا، پوچھنے کا انداز ہر شخص سیکھ رہا ہے. ایسا سوچنا کہ اب کرسی پہ فائز ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ہر شخص نبی بن سکتا ہے، ہر شخص خدا سے مل سکتا ہے، ہر شخص کے اندر یہ معرفت الہی کی چابی خدا نے رکھ کے اس دنیا میں بھیجا ہے. جیسے ہی ہم دنیا کے جھنجھٹوں سے ان اندھیروں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ انعامات خدا کی ذات ہم اس کو منتظر پاتے ہیں ہمیشہ کہ یہ تو ہم سے زیادہ ہمارے انتظار میں. اطہر بھائی، زاہد خان صاحب اپنی تعلیمات میں کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. تو جب شریعتوں کو منسوخ کر دیا تو جو جن نبیوں پہ بھی وہ آئیں، تو اس کا مطلب ان نبیوں کا بھی کیا دھرا لگ بھگ بیکار ہو گیا. تو کیا آپ لوگوں کے ریگارڈنگ بھی یہ مان لیا جائے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح کے نبی ہوں گے یا بنے ہیں، جو کچھ عرصے کے لیے آئے اور جن کو اگلا آنے والا کوئی بھی نبی رد کر دے اور یہ کہے کہ میں ان سب نبیوں کو رد کرتا ہوں اور میں اصلی پیغمبر اب آ گیا ہوں؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم امیر صاحب، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس میں میرے آدھے سوال کا جواب آپ نے سوال میں ہی دے دیا کہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پہ آئے، تو ہمارے تو اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں، ہم تو بڑے محدود قسم کی مخلوق ہیں. 60 70 سال 100 سال کی میکسیمم زندگی کو جی سکتا ہے یا اس سے کم و بیش. تو آدھے کے سوال کا تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا. اب زاہد خان صاحب کی طرف آ جائیں کہ ان کے ساتھ جو یہ دور شروع ہوا ہے، اس میں جو انبیاء آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی، اور زاہد خان صاحب بذات خود کسی نبی کا انکار نہیں کر رہے. تو یہ بھی یہاں پر ان محترم کی ہم نے تصحیح کر دی کہ اچھا، اب سیدھی بات پہ ہی آ جاتے ہیں. جو مذاہب کی صف لپیٹی کی ہے، یہ صف انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لپیٹی ہے. بیسکلی دیکھ لیں، ہمارے بچے، ہمارے فیملی، ہمارے دوست وہ ہمارے، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مذہب کے ساتھ جڑے نہیں ہیں. انہیں مجبور کر کے، ان کو انسلٹ کر کے، زبردستی کر کے، تسلط کے ساتھ نماز کے لیے کرنا پڑتا ہے. اور نماز مارے پڑتی ہم نے دیکھی ہے، آج بھی پڑتی ہے، ڈنڈے مار مار کے انہیں قرآن پڑھایا جائے. لیکن اس کے جو رزلٹس، جو نتائج نکلے، اس پر خدا کی ذات نے ان تمام مذاہب کی صف اس لیے فائنلی لپیٹ دی ہے کہ خدا کی ذات کو ان تمام مذاہب سے نہ پہلے دلچسپی تھی، نہ ہی اب ہے، اور نہ ہی کبھی مستقبل میں ہوگی، بلکہ ان کو نام بھی نہیں لے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا کی ذات یہاں پر اپنی وہ محبت کا جہاں، وہ محبت کا سما، وہ محبت کا دور، اس کی بادشاہت لے کے آنا چاہتے ہیں، جیسے بالا جنتوں میں. تو آنے والے جو نبی ہوں گے، اس کا خدا کی ذات نے بتایا ہے. وہ بتانے سے پہلے میں ایک اور عرض کر دوں کہ جب اہل دلان محبت ہوں گے یہاں پہ اس دنیا میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آیا اور کس نے
خدا کا کون سا کام کر دیا. تو ہمیں تو خدا نے کہنا جی کہ مذاہب کے سب لپیٹ دیا تو ہم کہہ رہے ہیں. اب خدا کسی کو کہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر کوئی ہم سے بھی بہتر خدا کی بادشاہت کا دور اگلے 10 دن میں لے آئے، مثال دے رہا ہوں صرف، اگلے 10 دن میں خدا کی بادشاہت کو لے آئے، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ ہمارے کوئی پیاسے بھائی ریگستان میں پریشان حال بیٹھے ہو اور ہمارا کوئی ضرور سے کوئی دوست وہاں پر ان کے لیے پانی لے کے آ جائے، ہم انتظار کر رہے ہو کل کا، پرسوں کا، اگلے ہفتے کا، اور اسی دن شام کو کہ پانی کا وہاں پر انتظام ٹرک لے کے آ جائے پانی کا اور سب کو پانی پلانا شروع کر دے، تو ہمیں خوشی ہوگی یا ہمیں تکلیف ہوگی؟ یہ تو ہو گیا میری طرف سے ایکسپریشن. اب خدا کی طرف سے جو اعلان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خدا کی ذات کا شروع سے ہی یہ عنوان اور یہ پلان تھا کہ انسانیت کا خدا سے ایک زندہ تعلق ہو. اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کی بادشاہت کے دور کے لیے جیسے بالا جنتوں میں ہے، اور اس تخلیق کے یعنی انسانی تخلیق کے مقاصد کے لیے ظاہری کرتے تخلیق کی گئی روحوں کو گزارنے کے لیے. اب یہاں پر وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول انسان نے پیدا کرنا ہے. ان کو انسٹرومنٹس، ہیلپ، امداد سب کچھ دیا گیا ہے، آگے بھی دیا جائے گا. اس میں خدا کی ذات نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ پہلے بھی جو انبیاء تھے وہ انڈائریکٹ ڈومینین سے میرا ہی کام کر رہے تھے. کسی نے پورا کیا، کسی نے آدھا کیا، کوئی بیچ میں چھوڑ گیا اکثر و بیشتر، لیکن وہ اصل کام یہی تھا کہ خدا کی بادشاہت کا دور آئے تاکہ ہر شخص کا خدا سے زندہ تعلق ہو. اب وہ کام ہو گیا. اب وہ بندہ خدا کی ذات نے انسانیت کو، یعنی کہ انسانوں کی طرف سے جس نے تعاون کیا وہ تھے زائد خان صاحب، کہ میرا کوئی راز الہی نہیں چھپانا. جس بنیاد میں میری بادشاہت کا دور شروع ہوگا وہ میرے راز الہی ہے. جب وہ شخص آ جائے گا تو الہامی کتابوں میں بھی وہ نشانیاں ملتی ہیں. تو وہ شخص آ گیا، اس نے خدا کی اسٹیبلشمنٹ سامنے رکھ دی، سارے راز الہی کھول کے رکھ دیے. اب خدا کی ذات نے خود ہی یہ اعلان کر دیا، اب مذاہب کی ضرورت بھی نہیں رہی. اب سیکولر سوسائٹیاں یہ خود بنائیں گے، کیونکہ ان کو راز الہی وہ ریسیپی جو میں چاہتا تھا انسانی کے سامنے انسانیت لے کر آئے، میرے راز الہی چھپائے نہ جائیں، میرے راز الہی دیے جائیں، وہ کام زاہد خان صاحب نے کر دی ہے. اس لیے خدا کا وہ خواب، خدا کی وہ منشا پوری ہونے کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بنیاد ہے، وہ زاہد خان صاحب نے رکھ دی ہے. اس لیے ٹیکنیکلی بھی، روحانی طور پر بھی، اور منطقی حساب سے بھی یہ وہ کام ہے جس کے بعد مذاہب کی ضرورت نہیں ہے. اور بعد میں جو بھی انبیاء آئیں گے وہ زاہد خان صاحب کو اپنا روحانی باپ کہیں گے، کیونکہ یہ وہ بنیاد رکھ کے جا رہے ہیں جس کی بیس پہ خدا کی بادشاہت کا دور شروع ہو رہا ہے. اطہر بھائی، جو آپ نے آڈیوز میں یہ کہا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں صرف وہی پتہ چلتا ہے مجھے جو خدا بتاتا ہے، اور آپ نے بھی مان لیا کہ جو خدا بتاتا ہے وہی آپ کو پتہ چلتا ہے، تو پچھلے نبیوں کے ریگارڈنگ کیا یہ مان لیا جائے کہ بس وہ زیادہ کچھ نہیں تھے؟ کہنے کو تو ان پہ پوری کتاب نازل ہو گئی، کہنے کو ان کے نام سے کتاب آ گئی پوری، اور اس کے بعد وہی بات ہوئی نا، کتاب کا مالک بنا دیا اور کچھ نہیں جانتا. یعنی کہ پھر بھی وہ ایک عام آدمی ہی کی طرح رہے کہ صرف اتنا بتایا اور اتنا ہی انہیں پتا ہے جو خدا نے بتایا، اس کے علاوہ کچھ بھی علم نہیں. بتائیں. شکریہ. جی، یہ دو تین اس میں چیزیں سامنے آئی، دو تین سوال. بلکہ سب سے پہلے تو اکثر کتابیں تو انبیاء کے بعد لکھی گئی ہیں، جیسے کہ یعنی کہ نبی محمد صاحب کے 33 سال بعد غالباً، کم و بیش 33 سال وہ کتاب کو اکٹھا کیا گیا، مسود، یہ سارے تاریخ میں پڑھے. تو ان کی زندگی میں بھی قرآن کو کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی کتاب کی شکل نہیں تھی، مسودے تھے. اس کے بعد پھر ان کو جب ریچین کیا گیا تو جو چین نیریشنز تھے وہ ڈفرنٹ نکلے، تو مسودات جلا بھی دیے گیا، تو یہ الجھنیں وہاں سے شروع ہو گئی. اسی طرح عیسائیت میں بھی، وہ عیسائیت تو وہ ایز اے فرقہ ہی تھا پہلے، اس کو تقریباً 300 سال لگے اس کو اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹ ہوتے ہوتے. وہ بھی ساری اپنی ہسٹری پڑھی ہے. تو انبیاء کی زندگی میں کتاب کا ہونا یہ لازمی نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کتاب بھی ہو. ہاں، پرانے عہد نامے میں جو چیزیں درج تھیں ان کو نسبتی طور پر انبیاء نے استعمال کیا اور ان ریکارڈز کو انسانیت کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ پلان پیچھے سے وہی تھا کہ جب تک مسیح نہیں آ جاتا تب تک انسانیت کو
سیکولر سوسائٹیز میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جائے. اب اس نبی کی ہر وقت میں ایک اپنی روحانی گروتھ بھی رہی ہے، اور اپنی گروتھ کے حساب سے اس کو یہ اختیار بھی تھا کہ ایک تو انبیاء ملنے اتنے آسان نہیں تھے، بڑے بڑے دور گزرے ہیں، 1600 سال بھی انتظار کرنا پڑا ہے انسانیت کو، فرشتوں کو، کہ نبی چننا اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے. تو پھر جب وہ ملتا تھا اس کے ساتھ اس کی گروتھ کے مطابق، اس کی گائیڈنس کے مطابق، اس کو ٹائم بھی لگتا ہے گروتھ ہوتے، اس کے پھر مزاج کے مطابق، اس کی مینٹیلٹی کے مطابق گیو اینڈ ٹیک بھی کرنا پڑتا ہے فرشتوں کو، تو ان کو پریولیجز بھی دینی پڑتی ہے. تو یہ اس نے جو اپنے ڈوئنگ اٹ فرام لو، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہمیشہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کو بتا دیا جاتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ جو مسیح گزرے ہیں، انہوں نے سوسائٹیز کو دیکھا اور انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں وہ راز الہی دیے جائیں. یہ بائبل بھی بتاتی ہے کہ ریفیوز ٹو گیو دیم دی ڈیوائن سیکرٹس آف ہیونلی فادر. اس لیے انبیاء کے پاس علم ہونا، علم الہی ہونا، یہ اور چیز ہے، اور ان کو عالم کل سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. ان سے وہ پیغام جو انہیں دیا جا رہا ہے اور ان کی اپنی ذاتی روحانی گروتھ بھی ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر ان کو سمجھنا یا اس سے کم تر ان کو سمجھنا، یہ انسانیت ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، یہ غلط ہے. اطہر بھائی ماشاءاللہ اس ٹائم نا ممبرس کے سوالات کوشچنس میرے پاس بہت زیادہ کلیکٹ ہو گئے ہیں، بٹ مجھے یہ بھی پوری طرح سے اندازہ ہے کہ وہ سوال نالجیبل بھی ہوں گے، انٹرسٹنگ بھی ہیں، بٹ یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جواب آپ کو کافی ڈیٹیل سے دینا پڑے گا اور ٹائم لگے گا، جبکہ ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا. تو ایک ایسا سوال آیا ہے کہ جو چھوٹے جواب میں کام چل جائے گا، میں سمجھتا ہوں صرف وہ لے لوں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ ایک اسپیشل سیشن اپنا ہی لیں تاکہ آپ کے ریلیٹڈ وہ کوشچنس ہیں آپ سے ہی پوچھا جا سکے. یہ اسپیشل ریکویسٹ آپ سے رہے گی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا ابھی فیصلہ، ہم ایسا کر لیں. سوال یہ ہے جس کو ہم لاسٹ کوشچن مان سکتے ہیں کہ زاہد خان صاحب نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی اس میں ٹوٹل انوالوڈ ہیں، یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کو آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہے اور خدا کی تصویر بھی آپ لوگوں نے جاری کر دی جو ٹوٹلی آدمی جیسی ہے، یعنی کہ جو انسان ہے ان جیسی، اور آپ کہتے بھی ہیں کہ انسان جیسا ہی خدا دکھتا ہے. تو چلو مان لیا. بٹ جنات بھی ایک قوم ہوتی ہے، کیا کسی جن کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اب تک ملاقات ہوئی ہے یا نہیں بتائیں. پلس اگر آپ نے جنوں کو دیکھا ہے چاہے کسی بھی طرح، تو جن کو کیسی شکل میں آپ نے پایا بتائیں. اینڈ دس از دا لاسٹ کوشچن. شکریہ. جی بہت شکریہ جی محترم عیدو صاحب، بہت ہی پیارا، میں کہوں گا جی سب سے خوبصورت سوال ہے اس ہمارے پروگرام کا، کہ خدا کی ذات کے بارے میں تو جتنے بھی سوالات لیے جائیں وہ ایک عجیب ہی اس سے سکون ملتا ہے. تو خدا کی ذات بالکل جی اس نے بتا بھی دیا ہے الہامی کتابوں میں کہ گاڈ کریٹڈ مین ایٹ ہز اون، جیسے ہم کل کے پروگرام میں کر رہے تھے، گاڈ کریٹڈ مین ایٹ ہز اون امیج. اور نبی محمد صاحب کی حدیث بھی ملتی ہے کہ کسی کے چہرے پہ مت مارو کیونکہ خدا نے آدم کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا. اچھا جی، تو اب دوسری مخلوقات یا فرشتے یا جن، تو ان کی بھی اپنی اپنی ایک نیچر ہے، ان کے اپنے اپنے روپ ہیں، اور ان کی اپنی اپنی قابلیت اور کمال کے حساب سے انہیں یہ خدا نے انعامات بھی دیے ہیں کہ وہ دوسرا روپ بھی لے سکتے ہیں. جیسے فرشتے ہیں وہ اپنے اس روپ، اس فارم کے علاوہ بھی دوسری فارم لے سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے روحانی دنیا میں کسی شخص کو خدا نے کیا کمال دیا. تو میں نے جنات کو دیکھا ہے جی، بالکل ان کی جو مین نیچر ہے، یا کوئی شخص اگر سمجھنا چاہے کہ ان کو دیکھتے ہی انسان کو کیا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، جو نیچرلی ان کو دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جو میں نے مشاہدہ کیا جی مختلف بینگ کے ساتھ، ان کی جو اپیئرنس ہے جنات کی، وہ ایک والہانہ اپیئرنس ہوتی ہے. دے آر ویری آؤٹ گوئنگ، ناٹ کنٹرولنگ، بٹ ان کی پریزنس آپ کو ایسے لگتی ہے کہ اس کا میرے اوپر گفتگو میں، سمجھداری میں، بات میں، ایکسپریشن میں اس کا میرے اوپر تسلط ہے. کیونکہ ان کی یہ نیچر ہے، وہ بڑھ چڑھ کے محبت کے یا نفرت کے یا کسی بھی اظہار کو بھرپور طریقے سے وہ کرنا جانتے ہیں طاقت کے زور پہ. انہیں اس نیچر پہ بنایا گیا ہے. انسان کو جذبات کی نیچر پہ بنایا گیا تھا.
فرشتوں کو انٹیلیجنس کی نیچر میں بنایا گیا تھا. اسی طرح ہر مخلوق کو اس کی خدا کی ایک نیچر سامنے رکھے تو خدا نے پیدا کر بنایا. تو ان کو جب میں ملا ہوں تو میرے ان کے ساتھ یہ مشاہدات ہوئے ہیں شروع میں، بہت شروع میں ایک ڈر کی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ ان کی پریزنس تھوڑی سی خوف زدہ بھی کرتے ہیں شروع میں جب انسان کی روحانی گروتھ اتنی نہ ہو، لیکن وہ صرف محبت کے اظہار کے لیے آتے ہیں. یعنی کہ جب میری ایک جنات کی فیملی سے ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھوں میں پھول تھے، تحائف تھے، لیکن ان کی انٹرنس سے مجھے ڈسٹنس سے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میری روح جو تھی وہ یہ مشاہدہ پہلے نہیں کر سکتی تھی، اس نے نہیں کیا تھا. تو ہمارا دماغ جو ہے وہ پینک کریٹ کرتا ہے، تو یہ اور چیز ہے. لیکن وہ انتہائی محبت کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ ملتے ہیں. جیسے آپ نے گھر میں ایک شیر پالا ہو، ایک اور اوڑی کرتا ہوں کیونکہ یہ آخری سوال ہے تو اس پہ تھوڑا میں لاسٹ ایکسپریشن دیتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ جب ہم نے ایک جنگل میں شیر پہلی دفعہ دیکھے تو ہم اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. اتنے بڑے دانت، اتنے اس کے لمبے ناخن، پوری درندگی اس کے ساتھ دھاڑتا ہے اور وہ ہم ڈر جاتے ہیں. اب اسی نسل کا اتنا ہی بڑا شیر، بلکہ اس سے بھی بڑا شیر ہم نے گھر میں پالا ہو، وہ آپ کے ہمارے سامنے کھیل رہا ہے، لوٹ رہا ہے زمین پر، وہ سبھی اس کو پیار بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، ہمیں اسے ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہم اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت انبیاء کے ساتھ بھی رہی ہے. نبی محمد صاحب کا بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جب وہ ان پر بخار کی حالت ہوئی غار ہیرا میں، پھر وہ کہیں تک گئے بھی نہیں، جب انہیں حضرت جبرائیل آ کے ملے اور نور کی کیفیت پہ ان کو کمبل میں اڑا گیا، تو خدا جا صاحب نے جو سارا کتاب نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ کیفیات بھی ہوتی ہے، اب انسان ہی ہے. تو جنات کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ ہماری اگر روحانی گروتھ ابھی ابتدا میں ہو تو ہمارے ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں. ورنہ وہ جب آتے ہیں آپ کے اس مشن، خدا کے مشن میں آپ کی رہنمائی کے لیے، تو وہ محبت کا ساگر ہوتے ہیں. جو فالنز ہیں ان میں سے اگر کوئی آئے تو پھر وہ ان کی اگریسونیس، ان کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی اپنا بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر کس موٹیویشن سے آئے. تو یہ دونوں طرح کے ایکسپیرینس میرے ساتھ ہو چکی ہے جی. لیکن حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ جناب محترم کی آزاد صاحب کی نگاہ کرم سے، اللہ کے ہمارے سچے والدین، ہمارے خالق و مالک محمود کے کرم سے، ان کی عنایت سے میرے روحانی مشاہدات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، میری گروتھ ہو رہی ہے. تو اس میں جو بھی آتا ہے وہ مجھے رہنمائی دینے کے لیے آتا ہے، عالم روا سے محبت کے لیے آتا ہے. کسی سے ہم چونکہ سب سے محبت کرتے ہیں، خدا کی بادشاہ جہاں پہ لانا چاہتے ہیں، تو ایوری باڈی وانٹس ٹو بی دا پارٹ آف اٹ. جو ابھی نہیں پارٹ آف اٹ بننا چاہتے ہیں، دے ول بی ہیو اے چانس لیٹر، وہ بھی کل سمجھ جائیں گے عالم اروان میں بھی، اس دنیا میں. تو بہت شکریہ جی آپ کا، تمام ممبران کا، اور محترم بی صاحب کا مجھے آپ نے سنا، موقع دی بات کرنے کا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ سب پر ہمارے ایک اللہ کی، سب پر ایک خدا کی سلامتی. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ اطہر بھائی آپ کے ٹائم دینے کا. آپ تشریف لائے اور سوالوں کے جواب دیے. سچی بات تو یہ ہے کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا من نہیں کر رہا، بٹ ٹائم کی لیمیٹیشنز بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ سبھی لوگوں کو اپنے اپنے کام بھی ہوں گے. مجھے بھی تھوڑا مصروف ہونا ہے. سوالات میرے پاس کافی کلیکٹ ہو چکے ہیں اور آپ سے ہی ریلیٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ ایک اگلے سیشن میں کبھی آپ سے وقت رکھ کر پھر ملاقات بھی ہوگی اور سوال و جواب بھی کریں گے. اور ان سب باتوں کے ریلیٹڈ ہی کچھ میرے بھی سوال ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ایٹ اویلیبل ٹائم وی ول شیورلی ڈسکس. تھینکس، جزاک اللہ.